شروعات ہو رہی ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھے 11 رکوع پڑھے تو 12ویں رکوع کی شروعات ہو رہی ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو یہود تھے وہ جبریل امین علیہ السلام کو دشمن جانتے تھے، اپنا دشمن جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے جی یہ ساری گڑبڑ جو نبوت کی ہے یہ نعوذ باللہ جبریل امین علیہ السلام نے کی۔ اصل میں نبوت بنو اسرائیل میں لانی تھی، تو ان کو جو ہدایت ملی تو انہوں نے گڑبڑ کر دی اور انہوں نے جو ہے یہ کہاں پہ ڈال دی، یہ بنو اسماعیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیا۔ یہاں تک کہ جو شیعہ حضرات ہیں، شیعہ حضراتوں میں بہت سارے فرقے ہیں، تو ان میں ایک فرقہ ہے جن کو غرابہ بولتے ہیں، غرابہ۔ تو غرابہ جو ہے وہ بولتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو نعوذ باللہ غلطی ہوگی، اصل میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح ایک جیسی ہے، وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تو اصل میں نبوت لانی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ، تو جبریل امین علیہ السلام کو گڑبڑ ہوگی تو انہوں نے لا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شیعوں میں جو ہے ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ ویسے یہودوں کا عقیدہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ان کو نبوت لانی تھی بنو اسرائیل پہ، ہمارے اوپر لانی تھی، تو انہوں نے جو ہے بنو اسرائیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا دی، تو اسی لیے جو ہے وہ میکائیل کو بولتے تھے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو رب نے جواب دیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، آپ بتا دیجئے کہ جو جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے، جو جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے فإنہ نزلہ علی قلبک، اس نے جو ہے اس قرآن کو نازل کیا آپ کے دل نازلین پہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ قرآن مقدس کو نازل کیا بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی وہ خود لے کے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کو اذن ہوا تھا، جو رب نے ان کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق تو لائے تھے۔ اسی لیے اس میں جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی خود کی کوئی کارستانی نہیں ہے کہ تم نے اس کو دشمن بنا لیا، جی آپ نے جو ہے بنو اسرائیل پہ نازل کرنا تھا تو آپ نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا؟ تو رب نے جواب دیا کہ اس نے جو ہے آپ کے قلب نازنین پہ جو ہے قرآن مقدس کو نازل کیا بإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے کیا، مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ وہ تصدیق کرتا ہے اس ساری چیز کی جو ان کے پاس ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے اور بشارت خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو ایز اے ہول ایگزسٹنس بیان کرتا ہے، یعنی اللہ جو ہے اس کے ساتھ جس کی وابستگی ہے، جو اللہ کا ہے، جو اللہ کے ساتھ جس کی وابستگی ہو گئی، اگر آپ نے اس کو دشمن بنا لیا سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو دشمن بنا لیا، یعنی اللہ کے ساتھ جس کو وابستگی، اگر اس میں سے آپ نے ایک کو بھی دشمن بنا لیا تو آپ نے جو ہے سارے ان جن کو وابستگی ہے اللہ کے ساتھ آپ نے سب کو دشمن بنا لیا۔ یعنی آپ نے جبریل امین کو دشمن بنا لیا اور کہہ رہے ہو کہ میکائیل علیہ السلام جو ہے ہمارے دوست ہیں، تو سمجھ لو جو جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے وہ میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اسی طرح سے نبوت میں جو ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم جو ہے پیغمبروں میں کسی ایک میں بھی تفرق نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر کسی کو جانتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ نبیوں کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا جو ایک نبی کا منکر ہوگا وہ تمام نبیوں کا منکر ہے، جو ایک فرشتے کا منکر ہوگا وہ سارے فرشتوں کا منکر ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ تو اللہ نے ان سب کو ایز اے ہول بیان کیا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، اس کے نبیوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو ایک کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں اللہ نے کافر کا لفظ استعمال کیا؟ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح نشانیاں، آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار تو بس فاسق لوگ گنہگار ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا دل جو ہے مطمئن ہو گیا ہے کہ ان چیزوں پہ، گناہوں پہ، جو نفس پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہی ان آیات کا، نشانیوں کا انکار کریں گے، اس کلام کا انکار کریں گے۔
او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کیا ان کی یہ تو عادت ہی ان کی ہے کہ جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ان کی یہ خصلت ہی ہے یہودوں کی۔ اسی لیے آپ یہ توقع مت رکھو کہ آپ کے سامنے آئے آپ سے کچھ سوالات پوچھ لے، کیونکہ یہودوں کی ایک جماعت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے، کہا کہ اگر آپ نے ہمیں ان سوالات کا جواب دیا ہم جو ہے آپ پہ ایمان لائیں گے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سوالوں کا جواب دیا تو بولا جی آپ کے پاس یہ وحی لے کے کون آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں۔ جی بس وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم تو آپ کا جو ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے ہم مان لیں گے، اب آپ نے جب جبریل امین علیہ السلام کا نام لیا جی ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، بس ادھر ہی جو وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر ہی توڑ دیا۔ تو رب کہتا ہے کہ آپ ان پہ بچوں کو کہ انہوں نے جو ہے وعدہ خلافی کی، ان کی تو خصلت ہی ہے جب بھی یہ وعدہ کرتے تو ان کی خصلت ہے او کلما عہدوا، جب بھی یہ وعدہ کریں گے عہدن کسی بھی قسم کا وعدہ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت ایسی کہ اس وعدے کو توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، جب بھی ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے درمیان آ گئے، مصدقا لما معهم جو تصدیق کر رہے تھے اس کی جو ان کے پاس آلریڈی تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے انہوں نے جو ہے جو وعدہ کیا ہوا تھا، جو ان کی تورات میں وعدہ تھا، انجیل میں وعدہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا تھا، یہاں تک کہ جو ہم نے آیت پڑھی حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ جب بھی آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ وعدہ تو کب سے چل رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے کہ جب بھی میری ہدایت آئے گی آپ نے اتباع کرنی ہے، جو ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا، جو ہم نے پڑھا، جب بھی میری طرف سے ہدایت آ گئی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ یہ تو تب سے وعدہ چلا آ رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کتاب اللہ وراء ظہوری، انہوں نے اللہ کے اس کلام کو جو ہے اپنے پشت ڈال دیا۔ یعنی جب باقی یہود ان کے پاس، علماء کے پاس، ان راہبوں کے پاس آتے تھے، بولتے تھے جی یہ جو دعوت لے کے آیا تھا اس کے متعلق آپ کیا بولتے ہیں؟ بولے جی پتہ نہیں، ابھی کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا چلتا ہوگا، لیکن حقیقت لوگوں کو نہیں بولتے۔ انہوں نے کیا ہے اس کتاب کو جو ہے پس پشت ڈال دیا، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کأنہم لا یعلمون، جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہو جاتا ہے جب اللہ کی منزل کی ہوئی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے حق کو کوئی بھی قوم جب پست پشت ڈال دیتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس کے مخالف چیزوں کی اتباع کرنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ جو شیخ سعدی صاحب نے اپنی تفسیر میں کہا وَلِبَكَانَ مِنَ الْعَوَائِدِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ مَا يَنْفَعُهُ، کہ یہ اللہ کا جو ہے ایک یونیورسل قانون ہے، ایک کائنات کا ایک سسٹم، ایک قانون ہے، یہ قانون عائد ہے اللہ کا اور اس کی حکمت ہے، اور یہ جو ہے یہ جب بھی آپ ایسا عمل کریں گے تو یہ ہو کے رہے گا۔ کیا؟ ان من ترک ما ينفعه، جو بھی شخص اس شے کو چھوڑ دے گا جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، وامکنه الانتفاع، جبکہ امکان تھا کہ وہ اسے نفع اٹھاتا، پاسبل تھا کہ اسے نفع اٹھاتا، فلم ينتفع، لیکن اس نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا، ابتلا باشتغال بما يضر، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں مشغلہ کر دیتا ہے، اس میں مشغول کر دیتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب اس نے نفع والی چیز کو چھوڑ دیا، قانون کیا ہے؟ آپ نے نفع والی چیز کو چھوڑ دیا تو آپ ملوث ہو جائیں گے نقصان والی چیز میں۔ فمن ترک عبادت الرحمن، جس نے رحمان کی عبادت چھوڑ دی، ابتلا بعبادت الاوثان، اس کو پتھروں کی عبادت میں لگا دیا جاتا ہے۔ ومن ترک محبت اللہ وخوفہ ورجاؤہ، ابتلا بمحبت غیر اللہ وخوفہ ورجاؤہ، جو اللہ کا خوف، اس کے متعلق جو ہے اچھا گمان اور اس پہ توقع اور اعتماد اور یقین چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مخلوق کے خوف میں ملوث کر دیتا ہے، مخلوق پہ اس کی توقع ہو جاتی ہے اور مخلوق پہ وہ انحصار کرنے لگتا ہے۔
وَمَن لَّمْ يُنْفِقْ مَالَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا، أَنفَقَهُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ، وہ پھر کہاں خرچ کرتا ہے؟ شیطان کی اطاعت میں کرتا ہے۔ وَمَن تَرَكَ الذُّلِّ لِرَبِّهِ ابْتَلَىٰ بِذُلِّ الْعَبِيدِ، جو اللہ کے لیے اپنی عزت کو نہیں چھوڑ، یعنی اللہ کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، اس کا سر بندوں کے سامنے جھک جاتا۔ جو رب کے سامنے نہیں جھکے گا اس کا سر کہاں جھکے گا؟ بندوں کے سامنے جھکے گا۔ وَمَن تَرَكَ الْحَقَّ ابْتَلَىٰ بِالْبَاطِلِ، جو حق کو چھوڑ دے گا وہ کس میں مبتلا ہو جائے گا؟ وہ باطل میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ تورات کو بس پشت ڈال دیا، اب کس میں مبتلا ہو گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، یعنی سحروں تعویذوں کے پیچھے لگ گئے۔ اب دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے، قرآن چھوڑ دیا، احادیث چھوڑ دی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چھوڑ دی، تو کہاں لگ گئے؟ لگ گئے نا تعویذوں کے پیچھے، داغوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، پیڑوں کے پیچھے، قبروں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی دعوت کو چھوڑ کے باطل دعوت کے پیچھے لگ گئے۔ یہی تو رب کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پھر کس کے پیچھے لگ گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے بس اسی کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ تو شیاطین کا عمل تھا، یہ تو شیطانوں کا کام تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادوگری سکھاتے تھے۔ وما انزل، تو یہاں پہ کفر کا لفظ آیا، اس کا مطلب جادو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بابل میں جو ہے، بابل بولتے ہیں عراق کو، بیبلونیا اس کا پرانا نام ہے، بیبلونیا عراق کا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنہ، یہ ہر کسی کو نہیں سکھاتے تھے، کسی بھی شخص کو تب تک نہیں سکھاتے تھے جب تک اس کو پہلے یہ نہیں بولتے تھے جی ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کفر سے بچو۔ انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کفر مت کرو، مت سیکھو یہ جادو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس جو ہے یہ سیکھتے تھے ان سے وہ سحر جس سے جو ہے کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان تفرق کرتے تھے، کیونکہ سوسائٹی کا ڈھانچہ جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ میاں بیوی کے محبت سے بنتا ہے، ان کی شفقت سے بنتا ہے۔ جب تک ان کے اندر الفت ہے، محبت ہے، تب تک سوسائٹی کا ڈھانچہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ شیطان کیوں اسی کی طاق میں بیٹھا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شیطان ہے یہ پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے، پھر جو ہے ارد گرد پوری دنیا میں اپنے چہلوں کو بیچتا ہے، پھر جب چہلے شام کو آتے تو ان سے پوچھتا ہے جی بتاؤ آج دن میں کیا کیا؟ کوئی بولتا ہے جی میں نے چوری کروائی، میں نے فلانی کیا، میں نے فستانی کیا، بولتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان جو ہے وہ آتا ہے، بولتا ہے جی میں نے جو ہے آج میاں اور بیوی کے درمیان تفرق کیا، میں نے لڑائی کروائی، کہا آج تو نے کوئی کام کیا، یہ ہو گیا جو آپ نے کام کیا۔ تو شیطان بھی کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ کہ میاں بیوی کے درمیان تفرق ہو، اختلاف ہو، یہ شیطان کا ہتھکڑا ہے، کیونکہ اس سے سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی ان کا خصلت بھی یہی تھی، یہ سوسائٹی کو برباد کرنے چلے تھے، ان کا بھی خصلت یہی تھا، یہ میاں بیوی کے درمیان تفرق کرنا چاہتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اب یہ ہو گئے ایمان والوں کا عقیدہ کہ کوئی بھی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ، جبکہ اللہ کا حکم نہ ہو، جبکہ اللہ کا اذن نہ ہو، تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس سحر سے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پس انہوں نے وہ چیز سیکھی جس سے نہ یہ نقصان پہنچا سکتے تھے نہ نفع پہنچا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پس انہوں نے وہ چیز سیکھ لی جنہوں نے اس سے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دی، انہوں نے وہ چیز خرید لی جس سے انہوں نے جو ہے اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد کر دیا، جس سے جو ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی اب سکون اور قرار نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بڑا ہی بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنے نفوس کو بیچ دیا اگر ان کو اس کی علمیت ہوتی۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ پھر اللہ کے پاس ان کا ٹھکانہ بہت ہی اچھا ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ان کو اس کی واقفیت ہوتی کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، راعنا کا لفظ استعمال مت کرو بلکہ تم اس کے بدلے انظرنا کہا کرو اور سنا کرو غور سے. یعنی یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو ہدایت دے رہا ہے کہ ایسا لفظ استعمال مت کرو جس کا غلط استعمال کر کے آپ پر طعنہ زنی کی جاتی ہے. یعنی یہود جو ہے وہ راعنا کا لفظ جب استعمال کرتے تھے تو صحابہ کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو اس وقت اگر ان کو کوئی لفظ سمجھ نہ آتا یا کسی جگہ جو ہے ان کو پھر سے دوبارہ سننے کی جو ہے حاجت پڑتی تو وہ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اس کو دوبارہ کہیے. تو اب اس کو جو ہے یہود نے بدل کر، جو منافقین ہیں انہوں نے یہود سے اس لفظ کو بدلوا کر راعینا، تو اے ہمارے چرواہے کا لفظ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے ہی روک دیا اور کہا وقولوا انظرنا، تو آپ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے، یعنی ہماری جو ہے ہماری حالت کو دیکھیے کہ ہم جو ہے کمزور ہیں، ہم نہیں سن پا رہے ہیں یا ہم سے غفلت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سدباب کر دیا، کہا واسمعوا، بلکہ تم جو ہے دھیان سے سنا کرو تاکہ انظرنا کہنے کی بھی حاجت نہ پڑے. وللکافرین عذاب علیم، اور یقیناً جو ہے کافر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ جو کافر لوگ ہیں چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکوں میں سے ہے، یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر یا کوئی برکت نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ وہ کس بندے کو اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اسی طریقے سے جو کافر ہیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسالت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو مختص کرتا ہے، خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت کے لیے. واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا ومثلها، ہم کوئی آیت جو ہے منسوخ نہیں کرتے یا اس کے جو ہے من آیت او ننسها یا کوئی بلا نہیں دیتے، لیکن ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کے جیسے کوئی دوسرا حکم لاتے ہیں. اب یہاں سے جو ہے قبلے کا ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے کسی حکم، کیونکہ آج کے بعد جو ہے یہ مسئلہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس طرح سے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آیت یا کوئی حکم اگر بدل دیتا ہے یا بلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا کوئی دوسرا بہتر لاتا ہے یا ویسا ہی کوئی دوسرا حکم لاتا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر جو ہے ہر کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے. علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہے زمین اور آسمان میں، اور بادشاہ کو جو مرضی ہے وہ حکم جاری کر دے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوالات پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگ سوالات پوچھتے تھے. یعنی یہود کے بہکاوے میں آ کے آپ جو ہے زیادہ سوالات نہ پوچھا کرو، جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے بس اسی کو فالو کرو. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، پس جو بھی بدلے گا کفر کو اپنے ایمان کے بدلے، یعنی جو کفر کو اختیار کر دے گا یا ایمان کے بدلے، پس وہ جو ہے دور کی سیدھی راہ سے جو ہے پٹک گیا، وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے جو کافر اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ پھر جائے، یعنی آپ جو ہے دین سے ہٹ جائے ایمان لانے کے بعد. حسد من عند انفسهم، کیونکہ ان کو آپ کا حسد ہے، ضد ہے، بغض ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر کہ حق کیا ہے. فاعفوا واصفحوا، بس فی الحال آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے درگزر فرمائیں. حتی یاتی اللہ بامری، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آپ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پائیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر کسی عمل کو خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اب یہود کا ایک اور پروپیگنڈا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہتے تھے کہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، لیکن صرف وہی جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، جو جیو ہوگا یا کرسچن ہوگا وہی داخل ہوگا جنت میں. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے خواہشات ہیں، یہ ان کے باطل خیالات ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دیکھو کوئی ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہوئے اپنے اس قول میں. بلا، بلکہ نہیں. حقیقت کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، یعنی سارے خم تسلیم کر دیتا ہے، یعنی اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے. وہ محسن، اور ہو بھی وہ نیکوکار و نیک اعمال کرنے والا ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، اسی کو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. وقالت الیہود، اب ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دوسرے کی خصلت بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو تانے دیتے تھے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود تو کہتے تھے کہ نصارہ کوئی چیز ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں. جیسے آج کل کے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے پہ تانے کستے ہیں کہ یہ تو کوئی شے ہی نہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو حقیقت میں مسلمان ہی نہیں، یہ تو حقیقت میں مومن ہی نہیں. تو ویسے ہی یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو کرتے تھے، تو یہ وہی خصلت ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے تھے کہ نصارہ تو کوئی چیز ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود کوئی شے ہی نہیں. وہم یتلون الکتاب، جبکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہود جو ہے تورات پڑھتے ہیں، نصارہ جو ہے انجیل پڑھتے ہیں. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس طرح کی باتیں تو وہی لوگ کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح کی باتیں وہی کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے اس اختلاف کے متعلق، اس معاملے کے متعلق قیامت کے دن. جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو اب یہ جو ہے نصارہ جو ہے یہود کو روکتے تھے کہ آپ جو ہے بیت المقدس میں آ جاؤ اور وہاں پہ عبادت کرو، کیونکہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تھا وہاں پر. اور اسی طرح سے یہ بالعموم ہے، کیونکہ مشرکین بھی جو ہے مسلمانوں کو روکتے تھے خانہ کعبہ کے پاس عبادت کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی گھروں سے، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے. ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور جو ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور کوشش یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ خراب اجاڑ دی جائے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، جبکہ ان کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی یہ ان مساجد میں داخل ہو تو یہ ڈرتے ہوئے داخل ہو. لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا. جیسے یہود کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے تھے کہ لات عزیٰ منات وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، تو یہ اپنے باپ سے ہمیں چھڑا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں. قل لہ قانتون، سب اسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے تھے. بدیع السماوات والارض، وہی ہے پیدا کرنے والا زمین اور آسمان کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب بھی وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ معاملہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور یہ کہتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، جن کو کوئی واقفیت نہیں ہے، جو علم سے نابلد ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی.
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے بھی لوگوں نے کی ہے بالکل اسی طرح. تشابہت قلوبہم، ان کے دل جیسے ایک جیسے ہو گئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم جو ہے اپنی آیتوں کو بیان کر دیتے ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً اور بے شک ہم نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، کیونکہ آپ کا کام ہے لوگوں کو خوشخبری سنانا کہ یہ لوگوں اگر تم نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. کہ لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ ان کو جو ہے خبردار کرنا ہے. اب ہر کسی شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو ہے اس ہدایت کو اختیار کرتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے. آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اب آپ سے جو ہے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے متعلق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے یہ یہود اور نصارہ، حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے طریقے کو فالو نہیں کرتے، اس کی اتباع نہیں کرتے. قل، آپ فرما دیجئے، ان هدى الله هو الهدى، حقیقت ہدایت جو حقیقی ہدایت ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اس کے باوجود بھی اگر آپ نے اتباع کی، احواءهم، ان کے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ ہی آپ کا کوئی معاون ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوت، وہ اس کو حقیقی حق کے طور پر جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی جیسا کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے. اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ پہلا ہو گیا ہے کہ تلاوت کرنا، دوسرا ہو گیا غور و فکر اور تدبر کرنا، تیسرا ہو گیا اس پر عمل کرنا، چوتھا ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور پانچواں اس کا حق ہے کہ اس کو اپنے آنے والی نسل میں منتقل کرنا. یہ خصوصی 5 حقوق ہے اللہ تعالیٰ کے کتاب کے، کہ پہلے اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے بے غور و فکر اور تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کو جو ہے محفوظ کیا جائے، اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جائے. تو پس جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے وہ لوگ جن کو اس پر حقیقی ایمان ہے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اب اس کے باوجود بھی جو کفر کرتا ہے حقیقت میں جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا.